بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید فاران جاوید۔ آج جس موضوع پر بات کرنا مقصود ہے وہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں بھی اور زندگی کے بعد بھی کام آنے والی چیز بھی ہے، اور زندگی میں بہت سے موقعوں پر ہمیں حوصلہ دلانے والی چیز بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ون with courage is a majority۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص جس میں جرت ہو وہی میجورٹی ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا غور کریں کہ یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے اور اس کا کتنا فائدہ ہے بھی یا نہیں، تو پھر ہم تھوڑا سا کچھ لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں مختصراً۔ زیادہ تفصیلی بات تو نہیں اس پر کریں گے۔ مثلا تاریخ میں ایک شخص گزرا، نیپولین بوناپارٹ۔ اس کی اگر تھوڑی سی تاریخ پڑھی جائے تو پڑھ کر اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یعنی کوئی بہت بڑا کوئی ایسے خاندان میں پیدا ہوا شخص نہیں تھا کہ جس کو سربراہی حکمرانی یہ آباء و اجداد سے ملی ہو، اور ایسا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کس طرح دنیا میں نیپولین بوناپارٹ اتنا مشہور جرنیل، اتنا مشہور لیڈر اور اتنا مشہور فاتح کیوں مشہور ہو گیا، کیا وجہ تھی؟ اور اسی طرح تاریخ میں تو بے شمار مثالیں ہیں۔ اگر ہم اسلامی کی ہسٹری کی بھی بات کریں تو اس میں بھی ہمیں بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ مثلا سلطان صلاح الدین ایوبی کی اگر بات کریں تو ان کے بارے میں بھی پڑھیں تو پتہ یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کی قلیل تعداد، اور قلیل تعداد ہونے کے باوجود اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے کہ جو میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے وہ تو میرے ساتھ رہے، جو میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں وہ آج ہی پیچھے ہٹ جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ ایک تو پہلے ہی قلیل تعداد، اور دوسرا اس تعداد میں سے بھی بہت سے لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی سٹیٹمنٹ کہ اب تو میں جیتوں گا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اب تو مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پہلے کچھ لوگ ساتھ دے، اب ان میں سے بھی آدھے رہ گئے، تو اب یہ سٹیٹمنٹ کا کیا مطلب ہوا؟ لیکن اتنے کانفیڈنٹلی یہ بات ہو رہی ہے کہ اب تو میں جیت گیا۔ اسی طرح تاریخ کی کچھ اور مثالیں اگر دیکھی جائیں، تھوڑا سا پیچھے چلیں ہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر بات کریں، بت پرست لوگ ہیں، بتوں کے پجاری ہیں، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اپنی پیشانیاں بتوں کے سامنے ٹیکتے ہیں۔ اس سب کے باوجود ذرا سا غور تو کریں، دیکھیں تو صحیح، اتنے پکے مشرک لوگ، ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام 5 لاکھ، کم و بیش 5 لاکھ کے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ یہ جو بت ہیں یہ نہ تمہارے اچھے کچھ کر سکتے ہیں، نہ تمہارا کچھ برا کر سکتے ہیں۔ بتوں کی مخالفت ان کو پوجنے والے 5 لاکھ کم و بیش مشرکین کے سامنے کر رہے ہیں۔ بندے کتنے؟ ایک بندہ بات کر رہا ہے، لیکن 5 لاکھ کے مجمع کے سامنے، اور 5 لاکھ لوگ بھی وہ ہیں کہ جو ان کے فالوورز نہیں ہیں۔ یہ 5 لاکھ لوگ بھی وہ ہیں جو ان کے حمایتی نہیں ہیں۔ یہ 5 لاکھ لوگ وہ ہیں کہ جو ان کے بارے میں کوئی سافٹ کارنر نہیں رکھتے، بلکہ سخت دشمن۔ اور ان کی یہ پکار سنتے ہیں بہت سے لوگ، 5 لاکھ لوگوں کا مجمع سنتا ہے،
اور یہ ان کے مقابلے پہ ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ کچھ ٹائم گزرتا ہے تو بہت سے لوگ آہستہ 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 محنت سے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے لوگ تھے؟ ایک، لیکن ہمت، حوصلہ، جس کی وجہ سے وہی ایک میجورٹی تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، اس میں بھی ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے۔ ایک طرف کفار و مشرکین مکہ ہیں، دوسرے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہیں، اعلان فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ ایک ہے، ایک اللہ کو مان لو۔ تو اتنے لوگوں کا مجمع ہے لیکن سامنے شخصیت ایک، اور بالآخر آہستہ 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 محنت سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہی میجورٹی ہیں۔ کس وجہ سے؟ ون with courage is a majority۔ تو اس لیے کوئی شخص انڈیویژول تنہا فرد ہی کیوں نہ ہو، آج کے دور کا کیوں نہ ہو، اس میں حوصلہ ہے، جرأت ہے، تو پھر وہی شخص میجورٹی ہے، دنیا خود اس کے پیچھے چلے گی۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ڈر اور خوف یہ آپ کے انتہائی خطرناک دشمن ہیں، آپ کے آسان رستوں کو بھی انتہائی مشکل بنا دینے والے آپ کے دشمن ہیں۔ اور اگر آپ حوصلہ اور ہمت سے کام لیتے ہیں، جرأت سے کام لیتے ہیں، تو پھر یہی جرأت، یہی حوصلہ، یہی آپ کو میجورٹی بھی بنا دیتا ہے، یہی آپ کو اتھارٹی بھی بنا دیتا ہے۔ تو اسی لیے میرے دوستو، ارادہ کرو کہ زندگی گزارو گے تو جرأت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ گزارو گے۔ جتنے بھی راستے میں مشکلیں آئیں، رکاوٹیں آئیں، ان کے ساتھ مقابلہ کرو گے، ان کو چیلنج سمجھو گے، ہمت نہیں ہارو گے، تو انشاءاللہ مجھے بھی یقین ہے کہ اگر آپ اس طرح سے زندگی گزارو گے تو کامیابی ضرور آپ کے قدم چومے گی۔ امید ہے کہ آج یہ مختصر سا پیغام آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا، اور یہ بھی امید ہے کہ اس میں کوئی مشکل بھی نہیں آپ کو پیش آئے گی سمجھنے میں اور عمل کرنے میں۔ تو اسی لیے اس پر عمل بھی کریں اور یہ پیغام دوسروں کو بھی پہنچائیں، پتہ نہیں کس کس کا اس سے بھلا ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔